لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم عرس اور ولادت کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں استاذ العلماء والمحدثین، رئیس الفقہاء، حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی قادری علیہ رحمت اللہ الباری۔ آج آپ کا تذکرہ ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 8 جمادی الاولیٰ 1334 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا، بمطابق 12 اپریل 1916، اور آپ کے وصال کا وقت تہجد کا وقت تھا، یعنی تہجد کا وقت تھا اور آپ کے وصال کی وہ سہانی گھڑی تھی۔ یقیناً تہجد کے وقت وصال کی سعادت پانا یہ بھی اپنے آپ میں ایک سعادت کی بات ہے۔ اللہ کریم نے ایک بہتر وقت میں، سہانا وقت میں، اور اس وقت میں جس وقت اللہ کریم اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو بلاتا ہے، اس وقت الحمدللہ محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کریم نے وصال عطا فرمایا۔ آج آپ کی اس مبارک وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بیان کا موضوع ہے محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دینی خدمات۔ آئیے آپ کی دینی خدمات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شخصیات اسلام اکابرین میں اگر ان کی خدمات کو جاننا ہے تو ان کی خدمات کے لیے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور شخصیت کی اہمیت ان کی خدمات سے ہی ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، خدمات ہی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ تو آئیے محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دینی خدمات کو جاننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ مولانا وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 1314 ہجری تک حافظ العلوم سے بحیثیت شیخ الحدیث وابستہ رہے، ایک مدرسے سے جڑے رہے۔ اس دوران آپ کی تصنیف و تالیف کی سرگرمیوں اور تبلیغی دوروں میں بڑی حد تک اضافہ ہو گیا تھا، اور آپ پورا وقت حافظ العلوم میں نہیں دے پا رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے حافظ العلوم سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا، چونکہ ایک درسگاہ سے جڑے رہنا اور اس کے بعد پھر تبلیغی دوروں کی جو کثرت ہوتی ہے نا، تو درسگاہ کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کی علمی معاملے میں دخل ہوتا ہے، سبق پورے نہیں ہو پاتے، نصاب پورا نہیں ہوتا، تعلیمی سلسلہ رک جاتا ہے بیچ میں، تو طلبہ کا نقصان نہ ہو اس کے لیے محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حافظ العلوم سے الگ ہونے میں ہی مناسب سمجھا اور بہتر سمجھا، الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے برادر خرد، آپ کے چھوٹے بھائی مولانا عبداللطیف سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع مسجد پیلی بھیت سے کچھ فاصلہ پر محلہ منیر خان میں حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی رہائش کے لیے، ان کے رکنے کے لیے ایک مکان خرید لیا تھا۔ غور کیجئے، ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں وہ کہ آپ کے بڑے بھائی الحمدللہ محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے بھائی ہیں، یہ کسی اور جگہ دینی خدمات میں ہیں، چھوٹے بھائی پہلے سے ہی اپنے بڑے بھائی کے لیے مکان خرید کر کے رکھ رہے ہیں، جگہ لے کر کے خرید کر کے مکان تیار کر کے رکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی جب فارغ ہو جائے، فری ہو جائے اور مصروفیات سے کچھ کمی آ جائے تو میرا بھائی یہاں آ کر کے رکے۔ یہ الحمدللہ شان ہے ہمارے اکابرین کی۔ مکان خرید کر کے رکھا تھا محدث سورتی علیہ رحمہ کے چھوٹے بھائی نے، جس میں حضرت محدث سورتی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ مقیم تھے۔ حافظ العلوم سے علیحدگی یعنی الگ ہونے کے پیش نظر مولانا عبداللطیف سورتی علیہ رحمہ نے، جو اب پیلی بھیت میں جنگلات کے ٹھیکیدار تھے ان دنوں، محدث سورتی کے مکان سے لگا ہوا ہی ایک زمین خرید کر ایک مدرسہ تعمیر کر دیا۔ یعنی وہاں سے الگ ہونے کا معاملہ ہوا کہ یہاں آپ کے چھوٹے بھائی نے آپ کے لیے زمین خرید کر آپ کے مکان کے قریب ہی ایک مدرسے کی تعمیر کروا دی، مدرسے کی ایک بنیاد ڈلوا دی۔ اس مدرسے سے ملی ہوئی حافظ رحمت خان کے سالار شیخ کبیر کی مسجد اور قبرستان تھا۔ اس قبرستان میں حافظ رحمت خان کی والدہ اور دیگر اعزاء کی قبور، قبریں آج بھی موجود ہیں۔ مولانا عبداللطیف نے، جو اس مسجد اور قبرستان کے متولی تھے، اپنی ذاتی خرچ سے مسجد اور قبرستان کی از سر نو مرمت بھی کروائی تھی۔ جی ہاں، مدرسہ کے قیام سے مسجد کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی بھی مسجد کی رونق کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے آس پاس کسی مدرسے کا ہونا۔ مدرسے کا وجود الحمدللہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے، مسجد کو پر رونق کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔
اب اس مسجد میں حضرت محدث سورتی نے اپنے وصال تک امامت کے فرائض انجام دیے. وہ مسجد بھی کیا مسجد ہوگی جس میں محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی آخری دنوں تک امامت کے فرائض انجام دیے. آپ کی غیر موجودگی میں مولانا عبداللطیف کے صاحبزادے مولانا عبدالحی پیلی بھیتی یہ فرائض انجام دیتے تھے. حضرت محدث سورتی نے اپنے مدرسے کا نام، وہیں پر جو مدرسہ آپ کے بھائی نے آپ کے لیے زمین خرید کر کے جس مدرسے کی تعمیر کروایا تھا، اس مدرسے کا نام محدث سورتی نے مدرسۃ الحدیث تجویز فرمایا، اور اس کا افتتاح نہایت شاندار طریقے پر ہوا. مدرسے کا افتتاح، اس کی شروعات تعلیمی معاملے کی بڑے شاندار طریقے سے ہوا. افتتاحی تقریب میں دور دراز سے علماء نے شرکت کی. خصوصاً امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے افتتاح کے موقع پر فن حدیث پر تقریباً 3 گھنٹے کی تقریر فرمائی تھی. چونکہ مدرسہ جو شروع ہو رہا تھا وہ مدرسۃ الحدیث تھا، اور اس مدرسۃ الحدیث کے افتتاح میں امام اہل سنت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے تھے، اور الحمدللہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جلسے میں، اس افتتاحی تقریب میں 3 گھنٹے تک فن حدیث پر خطاب فرمایا تھا. اعلی حضرت کے بھی کیا کہنے. حضرت محدث سورتی علیہ الرحمہ نے حافظ العلوم سے علیحدگی کے وقت اپنے شاگرد عزیز مولانا عبدالحق پیلی بھیتی کو حافظ العلوم کا صدر مدرس مقرر فرمایا، جو اس وقت فارغ التحصیل ہونے کے بعد مدرسہ احمدیہ پیلی بھیت میں طالب علموں کو درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھا رہے تھے. مدرسۃ الحدیث کے قیام کا چرچا پورے ہندوستان میں بہت جلد عام ہو گیا. افتتاح بھی زبردست، اور اس مدرسے کی بنیاد بھی محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی دونوں مل کر کے رکھے. تو کچھ ایسی باتیں اس مدرسے سے جڑیں کہ اس مدرسے کا چرچا جلد ہی پورے ہندوستان کے چپے چپے میں ہو گیا، اور ہر طرف سے طالبان علم پیلی بھیت آنے لگے. ان طالب علموں میں پنجابی، پٹھان اور بنگالی طالب علموں کی اکثریت تھی. حضرت محدث سورتی نے تقریباً 20 سال اس مدرسے میں حدیث شریف کا درس دیا. 20 سال اس مدرسے میں آپ نے حدیث شریف کا درس دیا، اور لا تعداد طالب علم یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر پورے ہندوستان میں پھیل گئے. 1317 ہجری میں پٹنہ کے قاضی عبد الوحید عظیم آبادی نے پٹنہ میں مدرسہ حنفیہ قائم کیا. مدرسہ کی افتتاحی تقریب میں ہندوستان کے نامی گرامی علماء کو شرکت کی دعوت دی گئی. امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا عبد القادر بدایونی، مولانا عبد القیوم بدایونی، مولانا سلامت اللہ رامپوری اور مولانا وسیع احمد محدث سورتی نے بھی اس تقریب میں، مدرسے کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر قاضی عبد الوحید نے حضرت محدث سورتی کو مدرسہ کے صدر مدرس کی حیثیت سے پٹنہ میں قیام کی دعوت دی. جی ہاں، پٹنہ میں قیام کی دعوت دی، جبکہ آپ اپنے مدرسے میں آپ وہاں پر پڑھا رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے دعوت دی کہ حضور آپ ہمارے مدرسے میں صدر المدرسین کی حیثیت سے تشریف لائیے. حضرت محدث سورتی نے اس خدمت کو قبول کر لیا، اور پیلی بھیت میں مولانا عبد القادر بدایونی کے صاحبزادے مولانا عبد المقتدر بدایونی کو مدرسۃ الحدیث میں دورہ حدیث کے لیے مامور فرمایا، اور خود مدرسہ حنفیہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے. قاضی عبد الوحید نے پٹنہ سے ایک ماہنامہ تحفہ حنفیہ بھی جاری کیا تھا، جس کا مدیر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث سورتی کے ایک شاگرد، جی ہاں، اعلی حضرت اور محدث سورتی کے ایک شاگرد مولانا شاہ محمد ضیاء الدین ہمدم پیلی بھیتی کو مقرر کیا گیا تھا. یہ رسالہ تقریباً 20 سال تک برابر اخوت اسلامی اور عقائد حنفیہ کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا رہا. مولانا وسیع احمد محدث سورتی نے تقریباً 2 سال پٹنہ میں قیام فرمایا، اور جب مدرسہ حنفیہ چل نکلا تو آپ واپس پیلی بھیت تشریف لائے. یعنی ایک خدمت کا انداز دیکھیے کہ جب تک وہ مدرسہ، چونکہ مدرسے کے شروعاتی دن تھے، تو آپ نے مدرسے کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے، مدرسے کو ترقی دینے کے لیے آپ نے وہاں کے صدر المدرسین کا عہدہ قبول کیا. اور جب مدرسہ چل پڑا، جب مدرسہ ایک روانی پکڑ لیا، ایک اس کی شہرت ہو گئی، بچوں کی، طلبہ کی آمد اور شروع ہو گئی، تو آپ پھر اس مدرسے سے واپس پھر آپ اپنے مدرسے میں تشریف لے گئے. یعنی مدرسے کو بام عروج تک پہنچا کر پھر واپس الحمدللہ آپ پیلی بھی تشریف لائے، جہاں طالبان علم آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. یہاں بھی آپ کی کمی خل رہی تھی، چونکہ آپ کا اپنا مدرسہ تھا،
اور یہاں تو آنے والے صرف آپ کے نام پر ہی آئے تھے، لیکن حضرت کا فیصلہ تھا کہ کچھ دن پٹنہ کے اس مدرسہ حنفیہ میں بھی وقت دیا جائے. آپ نے وقت دیا، اور ایک فراخ دلی دیکھیے کہ آپ نے وہاں وقت دیا اور پھر وہاں سے اس مدرسے کو ترقی کے راستے پہ لگا کر کے واپس اپنے مدرسہ تشریف لائے. مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت کے فارغ التحصیل طلبہ کی رسم دستار بندی کے موقع پر ہر سال ایک اجلاس منعقد کیا جاتا تھا. ان اجلاسوں کی صدارت کے لیے مقتدر علماء کو دعوت دی جاتی تھی. رسالہ تحفہ حنفیہ پٹنہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 6 ذی الحجہ 1334 ہجری کو بحمد اللہ تعالی مدرسۃ الحدیث واقع محلہ منیر خان پیلی بھیت کے طلبہ کا امتحان حضرت مولانا مولوی شاہ محمد سلامت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیا. مولانا سلامت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی ایک عظیم شخصیت ہیں، اتنی عظیم الشان شخصیت ہیں. علم غیب پر حضور علیہ السلام کا زبردست دفاع کیا تھا انہوں نے. جب بدعقیدوں نے علم آقا کریم کے علم غیب پر جب لوگوں نے انگلیاں اٹھانی شروع کی، بدعقیدگیاں پھیلائی، گمراہیت پھیلائی، تو الحمدللہ اعلام الازکیہ نامی ایک کتاب مولانا سلامت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھ کر کے منہ توڑ جواب ارشاد فرمایا تھا. الحمدللہ تو ممتحن کے طور پر یہی مولانا سلامت اللہ رامپوری تشریف لائے. حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی نے بصد فراغ کتب درسیہ کے نہایت جانفشانی و کمال مستعدی سے سال بھر میں سیاہ ستہ، مسند شریف، کتاب الآثار شریف، موطا شریف، تحاوی شریف کا قرأت اور سماعت درس حاصل کر کے اعلیٰ درجہ کا امتحان دیا. جی ہاں، جب امتحان لینے کی باری آئی نا، اس مدرسۃ الحدیث میں امتحان دینے والوں میں صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی نے جی ہاں فراغت حاصل کی، اور الحمدللہ سال بھر میں ہی سیاہ ستہ، مسند شریف، کتاب الآثار شریف، موطا شریف، تحاوی شریف کا قرأت و سماعت درس حاصل کر کے اعلیٰ درجہ کا امتحان دیا. امتحان دینے والے صدر الشریعہ ہیں، ممتحن حضرت علامہ سراج العلماء سلامت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کے باعث ممتحن صاحب نے جو ممتحن صاحب تھے اور حاضرین تھے نہایت شاداں، اور ان کی حسن لیاقت، ان کی ذہانت اور ذکاوت سے بہت خوش ہوئے. صدر الشریعہ امتحان دے رہے تھے. غور کیجئے، صدر الشریعہ امتحان دیں اور امتحان لینے والے علامہ سلامت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں تو کیا عظمت و شان کا عالم ہوگا. اور دستار فضیلت آپ کے صدر الشریعہ کو دی گئی. مولوی عبدالحی صاحب اور مولوی عبد الرحمن صاحب زادگان جناب عبداللطیف صاحب صورتی مقیم پیلی بھیت نے بھی کتب احادیث سے فراغت حاصل کی اور اچھا امتحان دیا. دستار فضیلت ان دونوں صاحبوں کی بھی باندھی گئی، اور جب فیض و حسن تدریس عالم جلیل فاضل نبیل خاتم المحدثین الحمدللہ زبدۃ المفسرین خلاصۃ المحققین عمدۃ المدرسین ابجل الفقہاء اکمل الکملاء حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی مقیم پیلی بھیت مدرس اعلیٰ مدرسہ مذکورہ دامہ اللہ تعالی فیوزہ القویہ کا ثمرہ ہے. آپ ہر سال کتب احادیث کا بھی ایک ہی سال میں درس دے کر فارغ التحصیل کراتے ہیں. یہ بھی آپ کے ایک کمال تھا آپ کا کہ آپ اس وقت اپنے طلبہ کو ایک سال میں ہی الحمدللہ ایک سال میں ہی کتب احادیث کی آپ تعلیم دے کر کے ان کو فارغ کرتے تھے. جو اس درجے میں پہنچتا تھا تو ایک سال میں ہی احادیث کی کتابوں کا درس الحمدللہ آپ دے دیتے تھے الحمدللہ. چنانچہ یکم محرم 1335 ہجری سے دورہ کتب احادیث شروع ہو گیا. مشکات شریف، ترمذی شریف، بخاری شریف طلبہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ ایک رپورٹ تھی. اس رپورٹ کے اخیر میں ابو المساکین مولانا ضیاء الدین پیلی بھیتی نے جو اس زمانے میں رسالہ تحفہ حنفیہ کے مدیر اعلیٰ تھے، آپ نے ایک قطعہ لکھ کر کے الحمدللہ ان کی تعریف بھی ارشاد فرمائی ہے. یہ مدرسے کی تعلیم و تربیت، مدرسے میں پڑھانا، مدرسے کو وجود میں لانا، پھر مدرسۃ الحدیث کو چھوڑ کر مدرسہ حنفیہ کو جانا، یعنی حضرت محدث صورتی علیہ رحمہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے الحمدللہ درس و تدریس میں گزرا. سینکڑوں آپ کے شاگرد نکلے جو آپ کے علم سے فیضیاب ہوئے الحمدللہ. 8 جمادی الاولیٰ آپ کے عرس کی تاریخ ہے.
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان رحمتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ آپ بھی اصالِ ثواب کی تقریبات کر کے ان شخصیات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کی ان خدمات کو قبول فرمائے، محدث سورتی کی خدمات کو قبول فرمائے اور جزائے خیر آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔